ہم اللہ کے فضل سے، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نظر رحمت سے قرآن کریم کی مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں، ان سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ہم نے 84 آیات جو ہیں وہ پڑھی۔ آج اس سے آگے شروع کریں گے سبق۔ اس سے پہلے کہ اگلا سبق شروع کریں، پچھلے سبق سے آج کے سبق کی جو آیات ہیں ابتدائی، ان کا لاحقہ، ان کا اتصال میں پہلے آپ کو پھر سے دہرا دوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے آیت نمبر 82 اور 83 اور 84 میں نجاشی بادشاہ کا قرآن کریم کی تلاوت سن کے رونا، اور اس کے دربار میں جو اس کے پاس علماء بیٹھتے تھے ان کا اللہ کا قرآن سن کے رونا، وہ اللہ نے بیان کیا، ان کی اس کیفیت کو بیان کیا، اور جو پھر انہوں نے وہ قرآن سننے کے بعد باتیں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا۔ فرمایا وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، ہمیں کیا ہوا کہ ہم حق جاننے کے بعد بھی ایمان نہ لے کر آئیں اللہ پر۔ تو جو باتیں انہوں نے کی وہ اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائیں۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، انہوں نے اس طمع کا اظہار کیا، اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کا رب ان کو صالحین کی قوم کے ساتھ ملا دے، صالحین کی قوم کے ساتھ ملا دے۔ گویا ان کا یہ کہنا، یہ خواہش کرنا کہ اللہ ہمیں صالح لوگوں سے ملا دے، صالح لوگوں کی صحبت اور سنگت دے دے، ان کا یہ کہنا اور اللہ رب العزت کا قرآن میں اس کو بیان فرما دینا، ان کے اس طمع کو، ان کی اس خواہش کو، اس بات پر دلیل ہے، اس بات پر دلالت ہے کہ جب کوئی بھی شخص صالح لوگوں کے ساتھ صحبت اور سنگت کی طمع کرے گا، خواہش کرے گا، وہ قرآن کے مطابق جائز ہوگی۔ وہ اولیاء اللہ کے پاس جانے کے لیے خواہش کرے، اولیاء کی صحبت، ان کی مجلس میں بیٹھنے کی خواہش کرے، ان کی دست بوسی کی خواہش کرے، ان سے دعا کروانے کی خواہش کرے، ان کی مجلس میں جا کے اللہ کو یاد کرنے کی خواہش کرے، یہ ہر خواہش اس کی جائز ہے جو صالحین کی قوم کے ساتھ ملنے کے لیے وہ دعا کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے، اللہ کو پتہ تو پہلے سے ان کے بارے میں تھا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جب یہ کام کیا روئے پھر اللہ نے ان کو انعام دیا، اللہ کے علم میں سارا کچھ موجود ہے۔ انہوں نے جب یہ کیفیت ظاہر کی تو اللہ کریم نے مسلمانوں کو یہ بتایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ نے صلہ دیا ان کو، بما قالوا، اس کے سبب جو انہوں نے کہا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، ہمیں کیا ہوا کہ حق آ جانے کے بعد بھی ہم ایمان نہ لے کر آئیں۔ یہ جو انہوں نے کہا تھا، اللہ فرماتا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ نے صلہ دیا ان کو، بما قالوا، ان کے اس کہنے پر۔ کیا صلہ دیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ جنتیں جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ان کو پھر یہ صلہ دیا ہے، یعنی جنہوں نے غائبانہ طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا، صحابہ سے حضرت جعفر طیار، حضرت ام سلمہ، دیگر صحابہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، ان سے سنا ہے انہوں نے کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے، وہ اللہ کا قرآن لے کر آئے ہیں، وہ عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، حضرت مریم کو اللہ کی بندی اور صالحہ مانتے ہیں۔ صحابہ نے جو بتایا، نجاشی بادشاہ کے دل پہ اس کا اثر ہوا، تو انہوں نے پھر یہ باتیں کہیں، اللہ نے ان کے ایمان لانے کے سبب ان کو یہ صلہ عطا فرمایا۔ اب یہاں سوچنے والی بات ہے، چونکہ یہ مہینہ حضرت
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناسبت رکھتا ہے جمادی الثانی، یعنی 22 جمادی الثانی کو آپ کا یوم وصال ہے۔ افضل الخلق بعد الانبیاء ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ہم یہ سوچیں، نجاشی بادشاہ رسول اللہ کی مجلس میں نہیں بیٹھا، نجاشی کے دربار میں بیٹھنے والے جو علماء روئے وہ رسول اللہ کی مجلس میں نہیں بیٹھے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کی خواہش رکھے اور غائبانہ طور پر آپ پر ایمان لے آئے، اللہ کہتا ہے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ہم ان کی اس خواہش کا، ان کے اس قول کا بدلہ یہ دیتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جنتوں میں رہیں گے۔ جو رسول کریم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کریں، جو غائبانہ طور پر رسول کریم پر ایمان لے آئیں، بھلا اس صدیق اکبر کی مثال بھی کوئی پیش کر سکتا ہے جنہوں نے بن دیکھے مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان بھی قبول کیا ملک شام میں، بن دیکھے رسول کریم علیہ السلام پر ایمان بھی قبول کر لیا، کوئی دلیل طلب نہیں کی، اور پھر گھر میں، غار میں، سفر میں، مزار میں، ہر جگہ ابو بکر صدیق ان کے ساتھی بنے۔ ان کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جنہوں نے رسول کریم کی مجلس اٹینڈ کی، رسول کریم کے مصاحبین میں سے رہے، اور جن کو قرآن کہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ دو میں سے دوسرا، جب وہ غار میں تھے دو میں سے دوسرا، یعنی دو میں سے دوسرا کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ پریشانی کا اظہار فرما رہے تھے رسول کریم علیہ السلام کے لیے، اپنی جان کے لیے نہیں، رسول کریم علیہ السلام کے لیے۔ غلام ہوتا ہی وہ ہے جس کو اپنی جان کی فکر نہ ہو، وہ اپنے آقا کی جان کی فکر کرے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، غم کا، پریشانی کا اظہار کر رہے تھے، تو اللہ کریم جل جلالہ نے اسی کیفیت کو قرآن کریم میں بیان کیا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ تھے غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جب میرے محبوب نے اپنے صحابی سے کہا، اپنے یار سے کہا۔ صاحب کا لفظ قرآن میں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آیا ہے جب وہ غار میں رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اس آیت سے جو میں استدلال کر رہا ہوں، بات کہہ رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اگر نجاشی بادشاہ بن دیکھے رسول کریم پر ایمان لائے تو وہ جنتی، اس کے دربار میں بیٹھنے والے اگر بن دیکھے رسول کریم پر ایمان لائیں تو وہ پکے ٹھکے جنتی۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی رسول کریم علیہ السلام کی زندگی میں حضور کی بارگاہ میں نہیں گزارا، ایک لمحہ بھی نجاشی رحمت اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، ایک آنکھ کی پلک جھپکنے کی دیر بھی رسول کریم کی مجلس میں نہیں بیٹھے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے جس کو مجلس رسول اکرم نہ ملے، فقط وہ خواہش کا اظہار کرے، اپنی محبت کا اظہار کرے اور ان پر ایمان قبول کر لے، اللہ اس کو پکا جنتی بنا دیتا ہے۔ جو ایمان بھی قبول کرے، رسول کریم کے لیے پتھر بھی سہے، رسول کریم کے لیے اپنی رشتہ داریاں بھی ساری ترک کرے، اور اللہ کے محبوب کے لیے گھر بار سارا کچھ قربان کرے، اور پھر رسول کریم اس کو غار میں اور پھر مزار میں اپنے ساتھ رکھے، اس ابو بکر صدیق کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ان کی شان، ان کی عظمت وراء الورا ہے۔ یہ وہ دربار ہے رسول کریم علیہ السلام کا کہ جہاں بن دیکھے ایمان لانے والوں کو بھی بخشش اور مغفرت کی گارنٹی دی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ کتنے گھٹیاں ہیں، کتنے بدبخت ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بھی تبرہ کرتے ہیں، آپ کے ایمان پر بھی شک کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، اب نجاشی بادشاہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ ایمان لایا ہے، اس کے کئی سال بعد وہ زندہ رہا۔ اب پورا میں آپ کو یہ معاملہ سمجھانے لگا ہوں۔ نجاشی نے جب ایمان قبول کیا، اس کے کئی سال تک وہ زندہ رہا، بادشاہ رہا،
اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا غائبانہ طور پر، پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا۔ اچھا، جو شخص رسول کریم علیہ السلام پر غائبانہ طور پر ایمان لے کر آئے، چند سال زندہ رہے، پھر وہ دنیا سے چلا جائے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھائیں، وہ پکا جنتی، اس کے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نجاشی پکا جنتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ لیکن یارو، سوچنے والی بات نہیں کہ جس ابو بکر صدیق کی شان میں قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی ہوں، جو ابو بکر صدیق غار میں حضور کے ساتھ تھے تو قرآن کی آیتوں کا نزول ہو رہا تھا، جو ابو بکر صدیق رسول کریم علیہ السلام کے پہرے دار بن کے آگے پیچھے چل رہے تھے تو قرآن کا نزول ہو رہا تھا۔ اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر کوئی بندہ کہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ وہ منافق تھے، تو پھر ایسے بدبخت کے لیے کیا کہا جائے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت میں سب سے تگڑے ایمان والے صحابی تھے۔ آپ کا ایمان اور حضور کی پوری امت کا ایمان اگر تولا جائے گا قیامت کے دن تو سب سے وزنی ایمان سیدنا ابو بکر صدیق کا ہوگا، ایسے مقام اور مرتبے والے ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ اگلی آیت میں فرماتا ہے والذین کفروا بآیاتنا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ پیچھے ذکر یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے، شامل کرے صالحین کی قوم میں، پھر اللہ نے اس کا صلہ ان کو یہ دیا کہ ان کو جنتیں عطا فرمائیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وذالک جزاء المحسنین، اور وذالک یہی ہے جزاء المحسنین، نیکی کرنے والوں کی، نیکی کرنے والوں کو اللہ یہی جزا دیتا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری آیات کو جن لوگوں نے جھٹلا دیا، ان کا انکار کیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ وہ ہیں جو پکے دوزخی ہیں۔ اولئک یہی ہیں وہ اصحاب الجحیم، جہنم والے۔ تو اگلی جو آیت ہے وہ ہم سب کے سمجھنے والی ہے، اس کا تعلق صوفیاء کے تصوف سے بھی ہے، زاہدوں کے زہد سے بھی ہے، اس کا تعلق عابدوں کی عبادت سے بھی ہے، اس کا تعلق دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کا نظام چلاتے ہوئے اللہ کے کام کرنے والے شخص کے ساتھ بھی ہے۔ ایسی آیت ہے یہ جو میں ابھی تلاوت کروں گا، جو ہمیں مشکلوں سے آسانیوں کا راستہ دیتی ہے، جو ہمیں اللہ کے لیے بھی اتنی تکلیف کا درس دیتی ہے جتنی تکلیف ہمارا نفس برداشت کر سکے۔ اس آیت کے اندر اللہ کی طرف سے پیغام الفت ہے، پیغام محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ بندہ اپنے جسم پر بھی وہ ظلم نہ کرے جو اس کا نفس برداشت نہیں کرتا۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ لوگوں نے بنی اسرائیل کی طرح اپنے آپ کو راہبانہ زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کی، اچھے کپڑے پہننا ترک کر دیے، اچھا کھانا پینا ترک کر دیا، اور بس اپنے گھر بار والوں کو بھی خیر بات کہہ دیا، بیویوں کو خیر بات کہہ دیا، بس نماز کے اندر مشغول ہو گئے کہ اللہ اللہ ہی کرنی ہے ہم نے، بس نہ بیویاں رکھنی ہیں، نہ زمانے میں کسی سے تعلق رکھنا ہے، نہ اچھے کپڑے پہننے ہیں، نہ نہانا ہے، نہ خوشبو لگانی ہے، بس ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ اللہ کرتے رہنا ہر وقت۔ بہت سارے لوگ ایسے آج بھی موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہم تو زہد کی حالت میں ہیں، ہم تو زہد و تقوی والے ہیں، ساڈا دنیا نال کی کام، مسجد دنیا نو ویسے ہی چھڑ چھڑیا۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ آج بھی ہیں۔ ایسے لوگ آج 15ویں صدی کے اندر ہیں۔ ہمارا ماننے والوں کا وہاں پہ آپ المیہ دیکھ لیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بابا جی پہنچے نے، بابا جی کپڑے نہیں پاؤندے، ہاں جی تے بابا جی پہنچے ہوئے نے، بابا جی نہاؤندے نہیں، بابا جی دے وال رکھے نے وڈے وڈے تے والاں جواں پھردیاں پئیاں نے، بابا جی پہنچے ہوئے نے، ہاں تو مطلب ہم بابا جی نے اگر 5 انگوٹھیاں ادھر 5 انگوٹھیاں ادھر، ہم کہتے ہیں بابا جی پہنچے ہوئے ہیں۔
یہ ہمارا معیار ہے۔ قرآن جن لوگوں کی بات کر رہا ہے وہ صحابہ تھے، نبی آخر الزمان کے صحابہ، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میرا صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے، اور غیر صحابی یعنی جو صحابی نہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے۔ فرمایا میرا صحابی جو مٹھی صدقہ کرنے والا وہ پھر بھی اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی صحابی اتنے بڑے مقام والا ہے۔ تو یہ آیت صحابہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، جب صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے دنیا کو ترک کرنا چاہا کہ ہم دنیا سے کنارہ کشی، زہد اسی کو کہتے ہیں، دنیا کو ترک کرنا۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو نہ حرام کرو طیبات کو، پاکیزہ چیزوں کو نہ حرام کرو، ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تم پر حلال کی ہیں ان کو اپنے آپ پر حرام نہ کرو، ولا تعتدوا حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہ حد کون سی ہے؟ جو حد بندہ توڑ دے، جس حد سے بندہ آگے بڑھ جائے تو اللہ پھر محبت نہیں کرتا، وہ حد ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے قائم کی ہے۔ نکاح کرنا ایک حد ہے، جو نکاح کا انکار کرے گا وہ حد سے بڑھے گا۔ اولاد پیدا کرنا ایک حد ہے کہ ہم پر فرض ہے نکاح کے بعد کہ ہم کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اگر نہیں کریں گے جان بوجھ کے یہ حد سے ہم تجاوز کر رہے ہیں۔ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنا یہ حد قائم کر دی گئی، اب جو نہیں کرے گا وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ اولاد کے حقوق ادا کرنا یہ حد ہے، اب جو نہیں کرے گا وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ دنیا کے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دینا یہ حد ہے، اب جو اس حد سے کنارہ کشی کرے گا، اس حد کو توڑے گا، وہ حد سے بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کریم ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، ہم ان لوگوں کے پیچھے ہیں۔ ہم سے مراد ہمارا 90% جو طبقہ ہے جہالا کا، عوام الناس کا، وہ کھاتے میں کس کے آتے ہیں؟ سنیوں کے۔ وہ چاہے شیعہ ہوں، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب نہ ہو، کوئی بھی فرقہ نہ ہو، کوئی بھی مسلک نہ ہو، وہ کھاتے سارے سنیوں کے پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گندا مندہ صوفی بابا ہے نا، بکھرے بالوں والا، گندے بالوں والا، گندے کپڑوں والا، سنیوں کے نزدیک وہ بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اس وجہ سے وہ ہمارے کھاتے میں، پھر جو ان کے قریب جاتے ہیں وہ خواتین ہوں، لوگ کہتے ہیں سنیاں دیاں عورتیں نے جی، اب بریلوی جا رہے ہیں، جو ان کے پاس جانا ہے وہ پھر بریلویوں کے کھاتے میں ڈلنا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جب نبی کے صحابہ کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، تو جن سے اللہ محبت نہیں کرتا تو جو بندے پھر ایسے لوگوں سے محبت کریں، ان بندوں کا پھر کیا حال ہے؟ خود سوچنا چاہیے ہمیں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر باقاعدہ طور پر یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ باتیں ساری جو ہیں وہ بتائیں، بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے حجروں میں 3 شخص آئے، ان 3 میں سے ایک مولا کائنات تھے، ایک عبداللہ ابن عمر بھی تھے۔ 3 آئے، ان میں سے 2 یہ تھے۔ ان 2 کا نام اس لیے لیا کہ ان میں بڑی اتھارٹی والے مولا علی ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ 2 یہ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا علیہ السلام کی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ حضرت انس بن مالک چونکہ حضور کے خادم خاص تھے، حضور کے گھر میں رہتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی ازواج سے پہلے اجازت لی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ذریعے، پھر پردے میں بیٹھ کے سوال کیا۔ سوال کرنے والے کتنے تھے؟ 3۔ ان میں سے 2 کے نام کیا ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ان میں سے ایک مولا علی تھے، دوسرے عبداللہ ابن عمر تھے۔ سوال کیا کیا؟ انہوں نے حضور کی عبادت کے متعلق پوچھا، کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو ان کو معمولات زندگی بتا دیے گئے
دن کو آپ یہ نماز پڑھتے ہیں، رات کو آپ یہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود اپنی ازواج کے حقوق کما حق ہو ادا کرتے ہیں، یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا۔ اب سوال کرنے والے آئے کس نیت سے تھے؟ سوال کرنے والے آئے اس لیے تھے کہ اگر رسول کریم علیہ السلام آپ دنیا سے کنارہ کش ہیں تو ہم بھی کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اس کے بعد انہوں نے نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ کریم نے معاف فرما دیا ہے، یعنی ظاہری باطنی جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ اللہ نے آپ کو تو معاف کر دیے ہیں، تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کا معمول بتایا اور فرمایا کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اچھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عبادت کا معمول بھی سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اتنی نماز پڑھنا شروع کی کہ آپ کے قدمین شریفین کے نیچے ورم آنا شروع ہو گئے، چھالے بننا شروع ہو گئے۔ حضور اتنی دیر تک نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے کہ قدم مبارک کے نیچے چھالے بننا شروع ہو گئے، تو اللہ کریم نے پتہ کیا کہا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے محبوب، قم اللیل، اللہ کے لیے کھڑا ہوا کرو رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا کھڑا ہوا کرو۔ آپ کا تکلیف میں پڑنا، پاؤں کے اوپر ورم آ جانا، قدمین شریفین کے نیچے چھالوں کا بن جانا، یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ پھر کیا کہا؟ الا قلیلا، یعنی تھوڑا کھڑا ہوا کرو، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی آدھا کر لیں، آدھی رات یا آدھی رات سے بھی کم کر لیں، زیادہ دیر نہ کھڑا ہوا کریں۔ رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کو بھی پھر یہی بتایا۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کہ میں نے ساری رات کھڑے ہی رہنا ہے اللہ کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے نفس کو اتنی ایذا میں مبتلا نہ کرو، اس کا بھی تم پہ حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا ما احل اللہ، لا تحرموا، اپنے اوپر حرام نہ کرو طیبات، ان پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تم پر حلال کر دی ہیں۔ یعنی ہم خود سے ہی کہیں نہیں جی بس آج کے بعد ہم نے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا، ہم تو اللہ اللہ کریں گے رات کو، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ فرمایا کوئی شخص یہ نہ کرے کہ اپنی بیویوں کے بستر کو ترک کر کے اگر وہ اللہ اللہ کرتا ہے، فرمایا ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، دوسری طرف بیوی کا فرض ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے عبادت اتنی دیر کرے جتنی دیر اس کا نفس برداشت کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو اذیت میں نہ ڈالے، اس کے حقوق ادا کرنا بھی اس پر فرض ہے۔ تو صحابہ کے دل مچلتے تھے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، اس کو کہتے ہیں راہبانہ زندگی، یعنی دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھنا، شادی نہ کروانا، دنیا داری کے کام نہ کرنا، بس اللہ اللہ کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو اللہ کریم جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا کرتا ہے جو اللہ کے حقوق بھی پورے کرے اور دنیا داری کے حقوق بھی پورے کرے۔ اگر وہ تاجر ہے، اس کا کمانا اپنے بچوں کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، بلکہ تاجر کے متعلق تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے وہ تو اللہ کا حبیب ہے۔ تو حضرت ابو درداء نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، تو وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان سے کہا گیا کہ کھانا کھائیں، انہوں نے کہا میں کھانا نہیں کھاتا، یعنی میں نے کھانا کھانے سے گریز کیا ہوا ہے، پرہیز کرتا ہوں، میں کھانا نہیں کھاتا، کھانا چھوڑ دیا۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے، کھانا کھانا چھوڑ دیا، بس پانی پہ گزارا کرنا ہے، کھجور کی گٹھلیاں بس وہ چوس کے گزارا کرنا ہے، کھجوریں کھا کے گزارا کرنا ہے، کیوں؟ بس اللہ اللہ کرنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا۔ ایک تو ہے صحابہ صفہ جن پر نکاح واجب نہیں تھا، نکاح کس بندے پر واجب نہیں؟ جو جسمانی اور مالی طاقت نہ رکھتا ہو اس پر نکاح کرنا واجب نہیں، لیکن جس شخص کے پاس دونوں طاقتیں ہوں اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ ایسے اشخاص بری و ذمہ تھے، لیکن وہ صحابہ جو فقط ایمان کے غلبے کی وجہ سے کہ ہم نیکیوں میں زیادہ ہو جائیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، جب انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی بیویوں کے حق ادا نہیں کریں گے، ان میں سے ایک تھے حضرت عثمان
بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی ہے ام عائشہ صدیقہ کے پاس. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چلی گئیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ یہ عورت کون تھی جو اس ابتر حالت میں آئی، یعنی کپڑے بوسیدہ تھے، گندے کپڑے، بال بکھرے ہوئے تھے. ابتر حال آپ سمجھ لیں کہ مطلب آج کل ہمارے ہاں بھی اگر کوئی کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، اس نے کپڑے اچھے نہ پہنے ہوں تو ہم آٹومیٹیکلی اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے کہ کوئی شاید ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو کپڑے لے کے نہیں دیتے، اس کا خیال نہیں گھر میں رکھتے، یا یہ خود اپنا خیال نہیں رکھتی. تو حضرت عثمان ابن مظعون ان کی زوجہ، ان کا یہی حال تھا. نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ کس کے لیے بنے سنورے، کس کے لیے کپڑے پہنے؟ ان کے خامد وہ زاہد بن گئے ہیں، دنیا کو ترک کر دیا انہوں نے. ان کے خامد ان کی طرف رغبت ہی نہیں کرتے، وہ رات بھی ساری اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، دن بھی عبادت میں، رات بھی عبادت میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون کو بلایا، ان کو بلا کر فرمایا اپنی ساری ایسی عبادت کو ترک کرو. تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان ابن مظعون کو سختی سے ایسی عبادت سے منع فرمایا جس عبادت کرنے سے بیوی کے بچوں کے حقوق ضائع ہوتے ہوں. وہ عبادت نہیں ہے. جیسے یہ لوگ چل نکلتے ہیں 1 سال کی تبلیغ کے لیے، شریعت اجازت نہیں دیتی. آج صبح ایک حمام پہ میں بیٹھا ہوا تھا، تبلیغی جماعت والے 2 بندے آ گئے، میں بھی یہ بال کٹوا رہا تھا، وہ آگے تبلیغ شروع کر دی. تبلیغ کیا کی انہوں نے کہ مسجد میں آئیں آپ. اب میں کھڑا ہوا تو میں نے کہا جناب ان کو تبلیغ یہ کریں، آپ حمام پہ ہیں، غسل خانے بنے ہوئے ہیں، لوگ یہاں پہ آگے غسل کرتے ہیں، اس کی تبلیغ تو یہیں پہ کر دیں. ان کو آپ یہ بتائیں کہ بھائی آپ حمام کے مالک ہیں، آپ کے پاس لوگ غسل کرنے کے لیے آتے ہیں، اب غسل کے فرض یہاں لکھ کے لگا دو. اس کو اب غسل کا طریقہ ہی بتا دو. یہاں تبلیغ نہیں ہو سکتی، مسجد میں ہی تبلیغ ہونی ہے ساری. اچھا اس نے کہا جی آپ مجھے لگتا ہے بریلوی ہیں. میں نے کہا بات بریلوی کی نہیں، میں آپ کو تبلیغ کا طریقہ سمجھا رہا ہوں. مسجد میں جا کے تبلیغ ہونی ہے بس. یہ بندہ عصر کے ٹائم مسجد میں جائے گا، اگر اس سے پہلے یہ صحیح حالت میں غسل نہ کرے اور مر جائے پھر کون ذمہ دار ہے؟ آپ اس کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ زندگی بڑی مختصر ہے، آؤ اللہ کے لیے. تو یہ اچھا اس نے، وہ بزرگ کی عمر ہوگی کوئی 70 سال کے قریب، کہنا مجھے سال ہو گیا، میں سال کے لیے نکلا ہوا ہوں. شریعت اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام ایسی عبادت سے منع کرتے ہیں. قرآن اس سے منع کرتا ہے کہ کوئی شخص اتنی دیر باہر نہ رہے کہ اس کے بیوی اور بچوں کے حقوق متاثر ہوں. ہم جی 40 دن کے چلے کے لیے جا رہے ہیں، 40 دن کے لیے بیوی کو کس کے سپرد کر کے جانا ہے بھائی؟ تبلیغ تو ہمارے محلے میں تبلیغ کی بڑی ضرورت ہے، ایک گلی گلی میں تبلیغ کی ضرورت ہے. تبلیغ تو اگر میں اپنے اوپر ہی اسلام کا نفاذ کر لوں، میں سمجھتا ہوں تبلیغ ادا ہو جائے گی. اللہ اور اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ قرآن پاک کی آیت صحابہ کرام کے اس عمل کے بارے میں نازل ہوئی. ایک صحابیہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں نے دھوپ میں ہی کھڑے ہونا ہے، دھوپ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو بھی منع فرمایا. ایک صحابی کے بارے میں نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ کھڑے رہے. اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا یہ کیوں کھڑے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں نے کھڑے ہی رہنا ہے، کھڑے رہ کے ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو بٹھا دو، اللہ کو تمہارا اذیت میں مبتلا ہو کے عبادت کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. جب تم اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر کے عبادت کرتے ہو پھر وہ کوئی عبادت نہیں. کسی نے یہ منت مانی ہوئی تھی میں نے ساری رات کھڑا ہونا ہے. ایک صحابی نے منت مانی کہ میں نے ننگے پاؤں حرم جانا ہے، ننگے پاؤں میں نے حرم جانا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ کیا اس کے پاس سواری نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہے لیکن وہ ان کا دل کرتا ہے. فرمایا اس کو منع کرو، جب اللہ نے تمہیں سواری دی ہے تو اللہ نے تمہیں جس نعمت سے نوازا اس کا حق ادا کرو، سواری پر بیٹھ کر جاؤ. سمجھ آ رہی ہے کہ نمود و نمائش کے لیے، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے
کوئی بھی عبادت کرنا وہ عبادت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اتنی دیر تک تمہاری عبادت سے خوش ہوتا ہے جتنی دیر تک تمہارا دل خوش ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جب تمہارا دل اکتا جاتا ہے پھر اللہ بھی تمہاری عبادت سے اکتا جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے دوسری بات کہی، فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، فرمایا آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، مشکلات کھڑی نہ کرو۔ اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانیوں کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ وہ نماز جو اپنے آپ کو مشکل میں پھنسا کے ادا کی جائے اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ روزہ جو اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر کے کہ میں نے اپنے آپ کو دینی ہے یہ سزا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک ستون کے ساتھ رسی بندھی ہوئی تھی۔ پوچھا یہ رسی کیوں ہے؟ عرض کی کہ حضرت زینب نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ جب میں نماز پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آنا شروع ہو جائے گی میں اپنے آپ کو رسی سے باندھ لوں گی کہ گروں گی نہیں، پھر بھی نماز پڑھوں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رسی ہٹا دو، نماز اتنی دیر پڑھنی ہے جتنی دیر تمہارا دل پڑے، اذیت میں مبتلا ہو کے نہیں پڑھنی۔ اسلام جتنا دین آسان ہے ہی کوئی نہیں، اللہ آسانیاں چاہتا ہے، اللہ کے رسول کریم علیہ السلام ہمارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خود ہی جناب ایک حصار کے اندر قید کر کے ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، منتیں الٹی سیدھی منتیں مانی جا رہی ہیں کہ ہم یہ کریں گے، اگر یہ ہوا تو یہ کریں گے، یہ ہوا تو یہ کریں گے۔ اب کئی لوگ ہیں اگر اے کام ہو گیا نا تو داتا صاحب جا کے دیکھ دینی ہے، داتا صاحب جا کے دیکھ دینی ہے۔ غریب محلے کے اندر بھوکا مر رہا ہے، دے گے جا کے داتا صاحب دے گا۔ غریب کو ضرورت یہاں ہے، رشتہ داروں کو یہاں پہ ضرورت ہے، اس کی دیکھ داتا صاحب جا کے پوری ہونی ہے۔ بھائی یہ کون سی منت ہے؟ منت عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اللہ کے سوا کسی کے لیے آپ منت نہیں مان سکتے، صرف اللہ کے لیے منت ماننی ہے۔ منت کا تعلق قرآن سے ہے، منت کا تعلق عبادت سے ہے۔ داتا صاحب کو آپ اشارے ثواب کریں، محلے کے غریبوں کو کھلا دیں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ یہ جو میں نے کھلایا ہے اس کا ثواب داتا صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، ہو گئی۔ یہ ضروری ہے کہ آپ نے داتا صاحب ہی جانا ہے؟ اللہ نے پوت دیتا تے ننگے پیر جناب بابے قائم سائیں دے جانا ہے، اللہ نے پوت دیتا تے ننگے پیر ہی جناب بابے فرید دے جانا ہے۔ وہ بھائی قرآن اس سے منع کر رہا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اس سے منع کیا۔ فرمایا صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پیدل جانا میں نے حج کے لیے، فرمایا سواری نہیں یا رسول اللہ سواری ہے، فرمایا پھر پیدل نہیں جانا، پھر اپنی سواری پہ بیٹھ کے جاؤ، کیوں اپنے نفس کو اذیت میں مبتلا کر رہے ہو؟ تو اللہ کریم نے واضح طور پر اس سے منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، ان پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تم پر حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور یہ حد سے بڑھنا کوئی تھوڑا نہیں ہے، المیہ ہے، اور یہ المیہ بالخصوص اہل سنت میں ہے، بالعموم اب سارے معاشرے میں ہی پایا جاتا ہے۔ چودھری صاحب کی والدہ فوت ہوتی ہے تو چودھری صاحب اس کے سال ثواب کے لیے دوسرے دن قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں دیا ہوا ہے، چودھری صاحب 2-4 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں قرآن خوانی پہ، بھائی وہ اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، 2-4 لاکھ کی جگہ پہ 2-4 کروڑ بھی خرچ کر دے تو قبول ہے، وہ عرب میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن تیسرے دن گاؤں کے ایک غیر کاشتکار بندے کی جس کے پاس نہ کوئی زمین ہے نہ کاروبار ہے، وہ محنت مزدوری کرتا ہے، اس کی والدہ فوت ہو جاتی ہے، وہ اپنے بھائیوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ رہندی نہیں جے چودھری نے اپنی والدہ دا اپنی بیوی دا چنگے طریقے نال ختم دعایا نا تے رہندی نہیں جے آپا بھی نہ دعائیے تے۔ ہاں جی یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ پہلی بات ہے اللہ نے یہ ختم ہم پہ فرض کیا ہی نہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو اصال ثواب ہے، آپ پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دیں، ایک کھجور کسی کو دے دیں، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے کا اہتمام کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔
جس کو ہم قرآن خوانی بھی کہتے ہیں، قل شریف بھی کہتے ہیں، چالیسواں بھی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا چالیسویں کا ختم پھر ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے؟ آج پرسوں نو نا چالیسواں امیدہ تے تواڈے نا ایک بندے نو دعوت ہے، تو بھی یہ کیا کر رہے ہو؟ دعوت ولیمہ ہے، یہ کیا ہے؟ ایسے نہ کہیں۔ بس آپ نے اگر دعوت بھی دینی ہے کسی رشتہ دار کو، ان کو فون پہ یہ کہیں کہ بھائی والدہ صاحبہ کا ختم شریف ہے، اجتماعی دعا رکھی ہے ہم نے 40ویں دن، تو آپ کو دعوت ہے، تشریف لے آئیں، بس بات ختم۔ ایک بندے کو دعوت ہے۔ دیہاتوں میں چلتا ہے، آپ کے مرید والا شہر مجھے نہیں پتا، دیہاتوں میں تو ایسے ہی ہے، چوکی دار کو بھیجنا ہے کہ گھر گھر جائے، کنڈی کھٹکھٹائے، وہاں جا کے پیغام دے جی ایک بندے نو کل 40ویں دے دعوت ہے۔ تو یہ حد سے بڑھنا ہے۔ حد کے اندر کیا رہنا ہے؟ اللہ کریم جل جلالہ سے بڑا انصاف والا کوئی نہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام سے بڑا اللہ کے بعد انصاف والا کوئی نہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ شریعت نے جب زکوٰۃ فرض کی ہے، جب فطرانہ فرض کیا ہے، وہ دیکھیے پوری ایک ترتیب ہے۔ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہونی ہے، عام بندے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جس کے پاس نصاب نہیں، جس کے پاس 57.5 تولے سونا نہیں ہے، 57.5 تولے چاندی نہیں ہے، 7 تولے سونا نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پورا نصاب جس کے پاس ہے، 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، اب اس پہ کیا ہے؟ اب اس پہ یہ ہے کہ وہ جناب دے زکوٰۃ۔ اچھا اگر وہ نہیں زکوٰۃ دیتا، وہ مجرم۔ اب کسی بندے کے پاس 2 تولے سونا ہے، وہ زکوٰۃ دینا شروع کرے اور اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے یہ سونا بیچ کے زکوٰۃ دینی ہے، اب زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کیوں دے؟ جب شریعت جس جگہ پہ آ کے واجب کرے گی اسی جگہ پہ آ کے واجب ہونی ہے، ویسے آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جب زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو کول شریف کا ختم چودھریوں کی طرف دیکھ کے آپ پر کیسے واجب ہوگا؟ چودھریاں نے جو کٹا کیتا ہے 40ویں تے غریب بندہ کہ میں بھی کٹا ہی کرنا ہے، پھر یہ حد سے بڑھنا ہے نا۔ بھئی ایک بندے کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ ایک کی بجائے 2 کر لے، 3 کر لے۔ ایک بندے کو اللہ کریم نے جہاں پہ رکھا ہے اس کی استطاعت تھوڑی پانی کے گلاس کی ہے، وہ اپنی حد میں رہے، حد سے نہ بڑھے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ گھر میں بچوں کو ضرورت ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے، واقعہ آپ نے ایک بار نہیں 1000 بار سنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا سامان لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے نا، تو نبی پاک نے کیا پوچھا تھا؟ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہ نبی پاک نے سوال کیا حضرت ابوبکر صدیق سے۔ یہ چنگے پیراں دی نشانی ہے۔ مندے پیر تے عرس دے اتنے بھویں مرید چوری دا بکرا لے کے آ جائے تے پیر کہندے نے اے مرید ساڈا بڑا چنگا ہے، یہ بکرا لے کے ہوندا ہر سال عرس تے بکرا بھویں مرید چوری دا لے کے آوے۔ ہاں جی، اچھا پیر وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سارا کچھ ہی لے کے آ گئے۔ پوچھا ابوبکر صدیق گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ نبی علیہ السلام کے فرمان کا یہ مطلب تھا کہ تمہارے مال پر تمہارے گھر والوں کا حق ہے، یہ نہیں کہ سارا اٹھا کے لے آؤ۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ سوچنا ہے، بالخصوص ہمیں سب سے زیادہ سوچنا ہے۔ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم چیزوں کو آسان بنائیں۔ پنڈا میں تے چلدا کہ پتی دی روٹی، اتنے پتہ نہیں کی کہندے ہون گے، پتی دی روٹی ساڑی مرغے تو علاوہ نہیں چلتی، کٹے تو علاوہ نہیں چلتی۔ جی کسی نے کٹا دیتا ہے تو برابر کٹا ہی دینا ہے وہ جواب وچ۔ تو یہ حد سے بڑھنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی حدوں کو کبھی کراس نہ کریں۔ اللہ کی جو حد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ حاجی صاحب نے مینوں کنی واری دسیا کہ کئی بندے مر گئے لیکن کلاں دے ختم تے جڑے چنے وغیرہ لے سی انہوں نے پیسے نہیں دیتے انہوں نے، پھر وہ کیا اصال ثواب ہے؟ کیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے؟ جو تنگ ہو کے اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر کے، تو اللہ کریم واضح طور پر فرماتا ہے
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال اور طیب طریقے سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی حدوں کو کبھی بھی کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمت ایک کی ہے تو ایک ہی دینا چاہیے، اگر ہمت دو کی ہے تو دو دینا چاہیے۔ میں بتا یہ رہا تھا فطرانہ آپ دیکھ لیں کہ جو ارب پتی لوگ ہیں ان پر فطرانہ کشمش کا ہے، جو ان سے زیادہ تھوڑا نچلے طبقے کے ہیں ان پر فطرانہ اعلیٰ قسم کی کھجور کا ہے، جو ان سے تھوڑا نچلے طبقے کے ہیں ان پر پھر گندم کا، جو کا ہے۔ تو اس طرح شریعت نے بھی درجہ بندی کی ہے، جس کے پاس جتنا ہے وہ آپ نے یہ عام مقولہ ہے سنا ہوگا، حصہ بقدر جسہ۔ ہاں جی، ایک بندہ 2 روٹیاں کھانے والا ہے، آپ اس کے سامنے ایک رکھیں گے تو یہ بھی زیادتی ہے، صحیح ہے۔ ایک 4 کھانے والا اس کے سامنے ایک رکھیں گے یہ بھی زیادتی ہے، اور ایک کھانے والا اس کے سامنے 4 رکھیں گے یہ بھی زیادتی ہے۔ حصہ بقدر جسہ، اس پہ اللہ کریم جل جلالہ نے عمل کر کے ہمیں دیا ہے، اور اللہ کریم نے یہ مطلب ہمیں ایک پریکٹیکلی چیز دی ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی سب پہ ایک جیسی زکوٰۃ واجب نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے سب پہ، سونے والوں کے لیے الگ نصاب ہے، چاندی والوں کے لیے الگ نصاب ہے، ارب پتی کے لیے فطرانے کا الگ نصاب ہے، اس سے کم کے لیے الگ نصاب ہے۔ تو ہم اگر کہیں نہیں جی چودھری صاحب نے کلاں دا ختم انج دوایا تو اسی بھی انج ہی دونا رہندی نہیں۔ ایک اعلان کیا جاتا ہے جڑے باہروں مہمان آئے کھانا کھا کے جان، ایک منٹ میں 3 دن صرف آیا میں نے تکلیف کی ہے تو بیٹا کھانا۔ جی جی، یہ اگر تو مہمانوں کے لیے ویسے پتہ ہی ہوتا ہے، اس پہ میں تو بہت زیادہ کرتا بھی ہوں اعلان، کہ اعلان کرنا نہیں چاہیے۔ ایک طرف میت ہوتی ہے، دوسری طرف مطلب کھانے کا، دعوت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اعلان ہونا نہیں چاہیے۔ البتہ اعلان اگر کرنا بھی ہو تو اس کو شرعی اصطلاح میں یوں کرنا چاہیے کہ میت کے رشتہ داروں کی طرف سے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، میت کے رشتہ داروں کی طرف سے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، تاکہ یہ بھی تاثر نہ جائے کہ اسی وقت میت کے گھر والوں نے کھانا پکا لیا ہے۔ میت کے رشتہ داروں نے کھانے کا انتظام کیا ہے تو مہمان حضرات کھانا کھا کے جائیے گا۔ دور سے آئے مہمان جو ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ اب محلے کے لوگ جو ہیں وہ بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح بھی غریب بندہ جو ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سب احباب، ہم زیادہ لوگوں کو نہیں قائل کر سکتے، ہم چلیں تھوڑے ہیں، ہم اپنے آپ کو وہ سنی بنائیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ بالکل ہی حد سے تجاوز کرنے والا سنی اپنے آپ کو بنا لیں۔ ختم شریف جائز ہے، لیکن کتنا جائز ہے؟ جتنی میری اوقات ہے، میرے لیے اتنا صدقہ کرنا جائز ہے جتنی میری اوقات ہے، اوقات سے باہر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ چیزیں غلط نہیں ہوتی، چیزوں کو غلط بنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔